Jalil Sahab, what exactly is going to happen in the days to come? جدو جاوے گا ٹرمپ چائنا اس تو پہلے پہلے ایران امریکہ کا جو ایشو ہے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا یا اٹس گوئنگ ٹو اسٹریچ؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ایک بریفنگ بھی ان کو ہوئی ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور انہوں نے غالباً اکارڈنگ ٹو جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق انہوں نے ان کو 2-3 آپشنز بھی دیں، اور ایک آپشن یہ تھی کہ جی یا تو یہ جو سیکنڈ فیز ہے آف ایپک فیوری اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے، یا پھر اپنا یہ اس کو اکنامک اسٹرینگولیشن کی جائے، یا تیسرا ہے کہ جی نیگوسیشنز کا۔ تو میرے خیال میں جو پہلی 2 آپشنز ہیں وہ تو کوئی اتنی زیادہ سود مند نہیں ہوں گی امریکہ کے لیے، کیونکہ وہ پہلے بھی ٹرائی کی جا چکی ہیں، لیکن اس سے جو ہے ایران کے کو انہوں نے جو ان کی جو پوزیشن ہے جو واضح کی تھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکے۔ تو سچویشن ان دا مین وائل جو پاکستان ہے، پاکستان اپنی جو خطے میں امن و امان کے لیے کوششیں کر رہا تھا وہ کرتا رہے گا، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو کہ سیکنڈ راؤنڈ ہونا تھا اسلام آباد میں، اس کی جلد از جلد اس کی ریوائول ہو جائے۔ تو اس کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی بات چیت کی ہے دونوں اطراف سے، اور مجھے امید ہے کہ یہ نہ صرف ایران کے انٹرسٹ میں ہے بلکہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے اور خطے کے انٹرسٹ میں ہے۔ ہمارے خلیجی ممالک جو ہمارے دوست بھائی ہیں، برادر ممالک، ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ کسی طریقے سے یہ امن و امان قائم ہو جائے، اور یہ جو ہارموز ہے اس کو بھی اوپن رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے بے شمار مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے جلیل صاحب آپ کے خیال میں کب تک ممکن ہے؟ اس کی پاسبلٹیز کیا ہیں؟ میرے خیال میں تو ایک دفعہ جب بات چیت کا جو راؤنڈ شروع ہوگا، ابھی ویسے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ سیکنڈ راؤنڈ کب ہوگا، لیکن امید رکھی جا سکتی ہے۔ امید اس لیے رکھی جا سکتی ہے کہ اس جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ایک معاشی عدم استحکام پیدا ہوا ہے، تو وہ اس کے کافی مزید اس کو ایگریویٹ ہونے کے چانسز ہیں، اور وہ جو معاشی جو صورتحال ہے وہ امریکہ کے لیے بھی اتنی ہی دگرگوں ہے جتنی کہ باقی ایران کے لیے ہے اور یورپ کے لیے ہے اور ایشیا کے ممالک میں، اور خاص طور پہ رانا صاحب جو ممالک ہیں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جس طرح سے پاکستان ہے، تو ان کے لیے تو مشکلات کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد مذاکرات پہ لایا جائے۔ اچھا، تو میں اگر یہ سمجھوں کہ 14 مئی کو ٹرمپ نے جب چائنا جانا ہے تو اس سے پہلے یہ ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا، تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مجھے اس وقت تو ابھی آپ نے دیکھا کہ 1 مئی آج ہے، 14 دن میں وقفہ بہت ہی کم ہے۔ اگر تو دونوں کی طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی جائے دونوں سائڈ سے، اسٹریٹ کا ایران کا تو بیسک یہی ہے کنٹینشن کہ جی یہ جو بلاک ہیڈ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اسی دوسری طرف سے امریکہ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ ان کی طرف سے کچھ ڈیمانڈز ہیں۔ تو لیکن بات یہ ہے رانا صاحب، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ جو میڈیا کے تھرو ڈیمانڈز کرنا بغیر ٹیبل پہ بیٹھنے کے، وہ یہ مسئلے مسائل زیادہ کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں فریقین وہ آ کے بیٹھیں تاکہ وہ ایک دنیا میں ایک پوری دنیا میں جو ایک انسرٹن سی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ امریکہ کے اندر بھی اس کے سیاسی اس کے امپلیکیشنز ہیں، پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں انٹرنلی، ان کے لیے سیکیورٹی امپلیکیشنز بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو الائنس ہے وہ بھی اس کو بھی دراڑ پڑنے کا خطرہ ہے، کیونکہ جو الائنس پارٹنرز ہیں یورپ میں بھی اور نیٹو کنٹریز میں بھی، تو وہ بھی انہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جس مشکلات سے ساری دنیا دوچار ہے۔ اب آپ کل کی میں میٹنگ کا بتاتا ہوں کہ کل کو جو ڈیفنس کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بتایا گیا کہ جی $25 بلین تو امریکہ کے ابھی تک خرچ ہو چکے ہوئے ہیں اس جو مختصر سی جو جنگ تھی، جو پہلا فیز تھا ایپک فیوری کا۔ تو میرا اپنا یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جلد از جلد۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، 1 مئی آ گیا آج،
اچھا 60 ڈیز کا ٹائم سپین جو ہے وہ دیٹ از لائک اوور ناؤ. کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ 60 دن کے لیے جنگ لڑ سکتا ہے, کسی سیکنڈ کنٹری میں جا کے انگیج ہو سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ اگر ٹائم اس کو چاہیے ہو, جنگ اسٹریچ کر جائے, تو اس کو کانگریس کے پاس جانا پڑتا ہے. ان دس پرٹیکولر کیس آپ کے خیال میں کل کیا سچویشن ہو سکتی ہے کانگریس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی؟ کانگریس کے اندر جس قسم کی ڈویژن ہے اس سے لگتا ہے کہ پرابلمس ہوں گی کافی زیادہ. اور میرا اور پھر یہ ہے کہ کانگریس یہ بھی دیکھے گی کہ فرسٹ فیز یہ جو تھا اس جنگ کا, جس کے اندر وہ باقاعدہ جنگ ہوئی, اور اس کا کتنا فائدہ ہوا, کتنے آبجیکٹیو ان کے اچیو ہوئے, اور یہ تمام چیزیں جو سی ہیں وہ زیر بحث آئیں گی کہ کیا رجیم چینج وہاں پہ ہوئی, کیا وہاں پہ انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کی پہلے کہ اب اگر آپ مزید جو ایک دوبارہ جنگ اگر چھیڑیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, اور کس طریقے سے اس کو آبجیکٹیو اچیو ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں وہ زیر بحث آئیں گی اس ڈیبیٹ کے اندر. ٹھیک. اچھا دیکھیں کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, ایران کے یورینیم کا, انرچ یورینیم کا مسئلہ ہو, تو کچھ عرصہ پہلے, کئی سال پہلے بلکہ, ایران نے اپنا انرچڈ یورینیم جو تھا وہ رشیا کو دے دیا تھا, اور کچھ 2015 میں پروبیبلی, اور وہاں پہ IAEA نے کہا بھی تھا کہ جناب انہوں نے اپنا انرچڈ یورینیم پروبیبلی دے دیا اس کو, رشیا کو. اگر ابھی پھر یہ ایشو ریز ہوتا ہے, اگر صرف انرچڈ یورینیم کا ہی مسئلہ اگر سمجھا جائے کہ ایران کے اوپر مدعا پڑتا ہے, تو کیا دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کر سکتا ہے ایران؟ پھر انرچڈ یورینیم جو بھی ہے, جتنا بھی ہے, وہ رشیا کو دے سکتا ہے جلیل صاحب؟ جی, اپنا ایران جو جنوری میں جو بات چیت ہو رہی تھی, تو اس کے اندر تو جو عمانی سائڈ سے جو ہمیں انفارمیشن ملی, تو اس کے اندر تو جو تھے بیسک پوائنٹس جن کے اوپر اگریمنٹ ہو گیا ہوا تھا, وہ تو یہی تھے. جو یہ اگین میں بتا رہا ہوں کہ عمانی حکمران جو کہ اس کے اندر شامل تھے, اس کے اندر یہ تھا کہ ایران نے کہا کہ وہ جتنا بھی الاؤڈ ہے انریچمنٹ انڈر IAEA انٹرنیشنل رولز کے مطابق 3 to 4% وہ اپنا کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انرچ یورینیم ہے جو 60% تک انہوں نے کر لیا ہوا تھا, اور جس کی مقدار کو تقریباً 440 کلو گرام کے قریب ہے, تو اس کو ان کے مطابق وہ یا تو وہ کسی تھرڈ کنٹری کو دے سکتے ہیں, یا آپ پھر آج کل وہ اس کو ڈائلیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے ٹو اے لوور لیول. تو وہ اپنا اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے, اور وہ بھی IAEA کے سپرویژن میں کیا جاتا ہے, اس کو ڈائلیوٹ اور ڈاؤن گریڈ کیا جا سکتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور لیکن اب جس طریقے سے انہوں نے جب مذاکرات ہوئی اپنا بعد میں اسلام آباد میں, تو اس میں تو غالباً موقف ایران کا یہی تھا کہ وہ اسی چیز کو کرنے کو تیار ہوں گے, لیکن امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈ آئی کہ نہیں, وہ اپنا 0% پہ لے جائیں, اور جو یورینیم ہے, اور اس کے بعد اپنے اس کو انفراسٹرکچر کو بھی ابینڈن کریں, اور نیوکلیر پروگرام کو کمپلیٹلی ابینڈن کریں. تو غالباً یہ والی جو سی کنڈیشن تھی ایران کے لیے قابل قبول نہیں تھی. تو عمان کے پاس تو چلے انہوں نے ہیوی واٹر کسی زمانے میں ایران نے وہاں پہ سٹور کر دیا تھا, وہ تو چلے ایک ان کا آپس میں کمفرٹ لیول ہے عمان کا اور رشیا کا. کیسپین سی اگر دیکھا جائے تو وہاں سے ان کا آپس میں رابطہ بڑا آسانی سے ہوتا آیا ہے, اور ابھی بھی جاری ہے بٹوین ایران اینڈ رشیا. اور کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جو سوویت یونین سے انہوں نے پارٹ ویز کیا تھا, دے پارٹڈ ویز فرام سوویت یونین, تو وہ بھی وہاں پہ کمفرٹیبل ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ کیسپین سی میں کوئی بھی وہاں پہ نہیں جا سکتا, کوئی بھی ملک کی اور فورس وہاں پہ جا نہیں سکتی. ڈو یو تھنک ان دا ڈیز ٹو کم ایران جو ہے اس کو زیادہ ریگرسلی ٹیپ کرے گا کیسپین سی کا جو روٹ ہے بٹوین رشیا اینڈ ایران؟ جی نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی انڈیکیشن ہے کہ وہ اس میں کوئی انٹرفیئر کرے گا. ابھی تک تو بیسیکلی جو کلیم کر رہا ہے ایران, اس کے لیے وہ سائٹ کرتے ہیں جو انٹرنیشنل رولز ہیں اباؤٹ
جو گورن کرتے ہیں لائٹ ٹورسٹ اسٹیٹس کو، جن کا حق وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو ایرانینس کہ 12 کلومیٹر تک ان کا وہ حق ہے. تو اسی بیسس کے انہوں نے اپنا اسٹیک کلیم اسٹیک وہ کیا ہوا ہے انہوں نے ساری چیزیں. لیکن کیسپین سی میں میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی انٹینشن ہوگی یا کوئی ایسی انڈیکیشن ہے ابھی تک. اچھا واٹ اباؤٹ دس اوپیک جی؟ یو اے ای ہیز واکڈ آؤٹ آف اوپیک جی، تو اس کے کوئی امپلیکیشن ہوں گے اس ریجن میں جی؟ اس کی تو بس یہی ہے کہ میرے اپنے انفارمیشن کے مطابق تو اوپیک ایز این آرگنائزیشن اس میں سے کئی دفعہ ممالک نے ودرا کیا، کئی دفعہ پھر دوبارہ اس کو جوائن کیا. تو ابھی جو یو اے ای نے وہاں سے ودرا کیا ہے اوپیک سے، بلکہ آج ہی کے دن سے انہوں نے کہا کہ وہ یہ نافذ ہوگا ان کا یہ فیصلہ. تو اس کے اندر غالباً جو یو اے ای ہے وہ زیادہ فلیکسیبلٹی چاہتا ہے اپنی آئل پروڈکشن میں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ جو جنگ کی وجہ سے ایک امپیکٹ ہوا ہے آن آئل پروڈکشن بھی اور آئل ایکسپورٹ کو بھی، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے. تو یہ دس از دی آرگیومنٹ دیٹ از بینگ گیون جو ان کی طرف سے. تو غالباً یہ فلیکسیبلٹی کے لیے ہے تاکہ وہ اوپیک کی رولز کے مطابق جب وہ کچھ قدغنیں لگ جاتی ہیں تاکہ ان سے وہ تھوڑا سا مبرہ ہو جائے. اچھا، ٹو سم دس تھنگ اپ جیلانی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ کب یہ ایشو سارٹ آؤٹ ہوگا کب نہیں ہوگا، لیکن آپ کے خیال میں مڈ ٹرم الیکشنز جو امریکہ میں ہونے ہیں اس سے پہلے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس گوئنگ ٹو گو آن لائک دس؟ کیونکہ دیکھیں نا، ایک طرف اسرائیل ہے، اسرائیل بھی ایک پاور ہے، امریکہ دا سول سپر پاور دیٹس دیئر، اور وہ ایران سے کس طریقے سے اپنا آپ کو یہ ابزارب کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ ایران سے انہیں کوئی یہاں پہ پرابلمس پیش آئی اور اس کو وہ سارٹ آؤٹ ایران کو فکس نہیں کر سکے. سو اس کے ساتھ ٹو لیو ود دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. سو آپ کے خیال میں اس کو ان دا ڈیز ٹو کم ان ون وے اور دی ادر، اور کسی ٹائم پہ بعد میں جا کے ایران کو فکس ضرور کرنا چاہیں گے امریکہ اور اسرائیل؟ عمران صاحب، میرے پاس کرسٹل بال تو نہیں ہے کرسٹل بال، لیکن میں اتنا میں حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، امریکن پالیٹکس کو سمجھتے ہوئے، اور امریکہ میں جو خاص طور پہ آج کل اپوزیشن پائی جاتی ہے اس جنگ کے خلاف یا کسی بھی جنگ کے خلاف، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید جنگ نہ ہو دوبارہ. جو سی ہے وہ جس قسم کی وہ بات چیت ہو رہی ہے، جس قسم کا ریٹرک وہاں سے امریکہ کی جانب سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس کے نقصانات اس لیے زیادہ ہیں کہ اگر تو وہاں سے بمبارڈمنٹ ہوتی ہے امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر، تو لازمی طور پہ اس کا امپیکٹ آئے گا جی سی سی ممالک کے اندر. لازمی طور پہ اس کی جو ہے مزید اپوزیشن ہوگی امریکہ میں، اپنے وہاں کے عوام کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے بھی اپوزیشن آئے. تو وہ جہاں تک تو وار کا تعلق ہے تو آپ سیفلی یو کین پریڈکٹ کہ شاید وار نہ ہو. لیکن جہاں تک باقی مسئلے مسائل کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ وہ اتنی جلدی وہ حل نہیں ہوں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مذاکرات دوبارہ وہ شروع ہو جائیں، جس کے لیے پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا.